السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 اگست ہمارے لیے ایک اہم دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جب ہمارا ملک آزادی کی نعمت سے سرفراز ہوا۔ اس دن ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، قومی پرچم لہرائے جاتے ہیں، تقریبات منعقد ہوتی ہے اور لوگ اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا آزادی صرف جھنڈے لہرانے، تقریبات کرنے اور خوشیاں منانے کا نام ہے؟ نہیں، آزادی صرف ایک جشن نہیں بلکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ آزادی ہمیں آسانی سے نہیں ملی۔ ہمارے بزرگوں نے اس کے لیے بہت سی قربانیاں دی۔ کتنے ہی لوگوں نے اپنے گھر، اپنے کاروبار اور اپنی آسائشیں چھوڑ دی۔ کتنے خاندان اپنے پیاروں سے جدا ہوئے اور کتنے لوگوں نے اپنے مستقبل کی فکر کیے بغیر اپنے وطن کے لیے قربانی دی۔ آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں تو ہمیں ان قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے۔ وطن سے محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اگر ہم واقعی اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنے فرائض کو سمجھنا ہوگا۔ ہمیں قانون کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں سڑکوں پر صفائی رکھنی چاہیے، ہمیں دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں ایمانداری کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک طالب علم اچھی تعلیم حاصل کر کے ملک کی خدمت کر سکتا ہے۔ ایک استاد اچھی نسل کی تربیت کر کے ملک کی خدمت کر سکتا ہے۔ ایک کاروباری شخص ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار کر کے ملک کی خدمت کر سکتا ہے۔ یعنی ملک کی خدمت صرف سرحد پر کھڑے سپاہی ہی نہیں کرتے بلکہ ہر ذمہ دار شہری اپنے اپنے مقام پر وطن کی خدمت کر سکتا ہے۔ ہمیں اپنے قومی پرچم کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ قومی پرچم ہمارے ملک کی شناخت اور وقار کی علامت ہے۔ جب قومی پرچم لہرایا جائے تو ہمارے دل میں اپنے وطن کے لیے عزت اور محبت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اسی طرح قومی ترانے کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ جب قومی ترانہ پڑھایا جائے تو ہمیں ادب اور احترام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ملک کے وقار سے وابستہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، وطن سے محبت صرف ایک دن کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ 15 اگست کو ہم اپنے وطن سے محبت کا اظہار کریں اور اگلے دن سب کچھ بھول جائے۔ یہ تو حقیقی حب الوطنی نہیں ہے۔ حقیقی حب الوطنی یہ ہے کہ ہم سال کے ہر دن اپنے ملک کے لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اگر ہم سڑک پر کچرا پھینکتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ہی وطن کو گندا کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو کمزور کر رہے ہیں۔ اگر ہم قانون توڑتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کے نظام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اور اگر ہم اپنی ایمانداری، محنت اور اچھے اخلاق کو اپناتے ہیں تو ہم اپنے ملک کو مضبوط بنانے میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ آزادی کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کو بہتر بنائیں، ایک ایسا ملک جہاں انسان ایک دوسرے کی عزت کرے، جہاں غریب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، جہاں تعلیم کو اہمیت دی جائے، جہاں نوجوان محنت اور ہنر کے ذریعے آگے بڑھے، جہاں ہر شہری اپنے فرائض کو سمجھے اور جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو۔ آج کے نوجوان ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ اگر نوجوان تعلیم حاصل کریں گے، محنت کریں گے، اپنے وقت کی قدر کریں گے اور برائیوں سے دور رہیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ لیکن اگر نوجوان اپنا قیمتی وقت ضائع کریں گے، نشے، جرائم اور بری صحبت میں مبتلا ہوں گے
تو اس کا نقصان صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے معاشرے کو ہوگا۔ اس لیے آج کے دن ہمیں صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے آپ سے ایک وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم جھوٹ سے بچیں گے، ہم دھوکے سے بچیں گے، ہم دوسروں کے حقوق کا خیال کریں گے، ہم صاف صفائی کا خیال کریں گے، ہم قانون کی عزت کریں گے، اور جہاں تک ممکن ہوگا اپنے ملک اور اپنے معاشرے کے لیے فائدہ مند بننے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے، ایک اچھا شہری ایک مضبوط ملک بناتا ہے۔ آزادی ہمیں صرف حقوق نہیں دیتی بلکہ ذمہ داریاں بھی دیتی ہے۔ اس لیے اس 15 اگست پر جشن ضرور منائے، قومی پرچم ضرور لہرائے، قومی ترانے کا احترام ضرور کرے، لیکن اس کے ساتھ اپنے وطن کے لیے ایک اچھا کام بھی ضرور کرے۔ کسی ضرورت مند کی مدد کرے، اپنے ارد گرد صفائی کرے، کسی بچے کو تعلیم کی طرف راغب کرے، کسی پریشان شخص کا سہارا بنے، کیونکہ وطن سے محبت صرف الفاظ نہیں کردار کا نام ہے۔ آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، آزادی کی قدر کیجیے، اپنے وطن کا احترام کیجیے، اپنے فرائض کو پہچانیے اور اپنے کردار سے اپنے ملک کو مضبوط بنائیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن، خوشحالی اور ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کے تمام لوگوں کو محبت، اتحاد اور بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک ذمہ دار، ایماندار اور ایک اچھا شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔